لوگ کہتے ہیں کہ انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن بمبارڈ ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے؟ نالج کی کمی۔ اگر آپ کو مسئلہ پوچھے عورتیں نماز مسجد میں آ سکتی ہے، آپ کو سب پتہ ہے وہ امام شافعی نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، ہر ایک کے فتوے بتا دے گا، وہ آپ کو معلومات دے سکتا ہے لیکن آپ کو نالج نہیں دے سکتا۔ علم سے آگے بڑھ کر حکمت ہے، ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ حکمت آپ کو درکار ہے۔ یہ حکمت آپ جب محنت کرتے ہیں تب ملتی ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اس کو آسانی سمجھاتا ہوں، جیسے دہی ہوتا ہے، وہ دہی کے اندر آپ جب اس میں ایک چکری ڈال کے گھماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسکا اوپر آتا ہے۔ یہ حکمت۔ علم بہت پھیل رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا۔ علم ختم کیسے ہوگا؟ علم یہ پھیل رہا ہے، لیکن علم کے جو اصل سورس ہے، یا اصل جس کا جو حاصل ہے وہ حکمت، اس کا اپلیکیشن وہ ختم ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا، انفارمیشن از ناٹ جسٹ سفیشینٹ، وزڈم، حکمت، اس کی مسلسل کوشش اور مسلسل جستجو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کیریکٹر جو ہے آپ کا، یہ بہت بڑی اکنامی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آنے والے دور میں جہاں اے آئی اور ڈیجیٹل استعمال کرنے والے لوگوں کی اہمیت ہوگی، وہاں سچائی سے، امانت داری سے، دیانت داری سے، آنیسٹی کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوگی، وہاں فراڈ لوگ زیادہ دن نہیں چل سکیں۔ یہ وہی ویلیوز ہیں جو کور ویلیوز آپ کو اسلام سے کہا کر رہا ہوں کہ فیوچر بلانگس ناٹ ٹو دوز ہو میرلی یوز اے آئی بٹ ٹو دوز ہو کمبائن اے آئی وتھ ایمان، اخلاق، صدق، صبر، شکر، کیریکٹر، تزکیہ اینڈ ہیلپ ادرس۔ ان کا فیوچر رہے گا، اس لحاظ سے ہم کو تیار کرنا۔ اب اس میں کچھ خبردار کرنے والی بھی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو اس کا الگوریدم ہے، آپ جانتے ہیں آپ؟ ہر ایک سوشل میڈیا کا ایک الگوریدم ہوتا ہے۔ کیا ہے الگوریدم؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آتی ہے۔ آپ نے ایک چیز کو پسند کیا، پھر اس سے اچھی چیز آتی ہے، پھر اس کو پسند کیا، پھر اس کے بعد میں آتی ہے۔ تو یہ جو الگوریدم ہے، پہلے آپ جاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پسند آتا، آپ کا ڈوپامین بڑھتا، پھر اس سے دوسرا دیتا، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، اور پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا ناپسند کرتے ہیں، یہ آپ سے زیادہ آپ کا موبائل جانتا ہے۔ یہ ہے، اور یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے۔ وہ کنزیومرزم کے حوالے سے بات کی ہم نے، مائنڈ ہیکنگ کا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ ہیک کر کیے جا رہے ہیں لوگوں کے، ایک پرٹیکولر الیکشن کے پرچار کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مائنڈ کیپچر کر کے اس کو ایک خاص طریقے سے ہندوتو اس کے دماغ کے اندر وہ پوری چیزیں ڈال دی جائیں۔ یہاں سے اس شروع، وہ دیکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، وہی آئے گا اس کے سامنے، پھر اسی سے اور، پھر اس سے ریلیٹڈ، پھر آج موب لنچنگ ہوئی، پھر اس کو اور مزہ آئے گا اس کے اندر۔ اس طرح سے ایک پورا یہ سسٹم ہے۔ تو یہ الگوریدم یہ بہت بڑا ایک وہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی چیز آپ کو فری نہیں ملتی، یہ آپ کا اٹینشن ہائی جیک کر رہی ہے، آپ کا اٹینشن ہائی جیک کر رہی ہے، یاد رکھیے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے صلاۃ کیا ہے، نماز کیا ہے؟ اقدام الی الشیء، ہم کیا کرتے ہیں نماز میں؟ اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے محبوب کی طرف دیکھتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیلا کیا کرتا تھا، مجنون کیا کرتا تھا؟ دیکھتا تھا اس کو۔ ابھی ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ صبح سے شام تک تھوڑی دیر سمجھیے کہ یہ کچھ اس کے اندر چالو نہیں ہے، بند ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک آدمی ہمارا اٹینشن کہاں جا رہا ہے؟ پورا اٹینشن کھینچ رہا ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم بندگی ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ موبائل چاہ رہا ہے تمہارا سارا اٹینشن، تمہارا سارا پرائم ٹائم مجھے دیکھنے میں جائے۔ نتھنگ از فری، ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تو وہ قیمت آپ کو اپنے وقت کی شکل میں، آپ کو اپنے خیالات، آپ کے دین اور ایمان کی شکل میں وہ ساری قیمت اس کو پے کرے۔ آگے کا نتیجہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آج اپنے ایکو چیمبرز میں بند ہو چکے ہیں۔ واٹ از ایکو چیمبرز؟ جی ایکو چیمبرز، ایکو کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ آواز آ رہی؟ ایکو ہو کر اس کو ایکو کہتے ہیں جی، کمفرٹ زون، سیلف کمفرٹ، سیلف کمفرٹ زون، اور اپنی آواز سننا، میں جو چاہ رہا ہوں، میری تعریف، میری واہ واہ، میرے پوسٹ پہ لائک، میں نے بولا تھا تو شیئر ہو گئی پوسٹ 1000، یہ ہے اپنے ایکو چیمبر۔ اور اپوزٹ کوئی بات ہے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے، کبھی تنقید بھی ہے آپ کے اوپر، بولتا نہیں میں سنوں گا، میں نکل جاؤں گا یہاں سے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟
آپ اگر تنقید سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس شخص کو اللہ اچھا رکھے جو میری غلطیاں مجھے بتائے. لیکن اب آپ کو کوئی غلطیاں بتا رہا ہے تو انسان اپنے ایکو چیمبر میں ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا اس کے باہر. بس میں جو بول رہا ہوں، میں جو پسند کروں وہی صحیح. آئی ایم آلویز رائٹ. یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ بہت خطرناک ہے. قرآن نے یہ بات بھی کہی کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. خوشخبری سنا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے احسن پہلو کی پیروی کرتے ہیں. بات کو سنتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. یہاں پر اب کیا بول رہے ہیں؟ مائی پیشن، میں جو سمجھوں میں اس کو مانوں گا. یہ ہے نا. اور اس کے ظاہر ہے کہ یہ پوری نہیں ہوتی، اور پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو اصل جو مقصد آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو بھی آپ جہاں بھی ہیں، اس سے غفلت شروع ہو جاتی ہے. پروگرام میں آنے کا دل نہیں کرتا، کہاں جائیں گے جانا شروع ہو گیا، دوسرے اس کے اندر آدمی لگ جاتا ہے. سب اس کو بہکاوا شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے اس کے مائنڈ کو ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہے. ایک بات ہے وہ ہے آئیڈینٹی انجینئرنگ. آئیڈینٹی انجینئرنگ کیا ہے کہ آپ کی ایک شناخت ہے. آپ جو ہے تو ایک فلاں صاحب ان کے بیٹے ہیں، آپ نے فلاں جگہ تعلیم کی، یو آر انجینئر، آپ ایس آئی او کے ممبر ہیں یا ایسوسیٹ ہیں، آپ کا ایک مقام ہے. یہ سارے آئیڈینٹی آپ سے کھینچ رہا ہے. اور آئیڈینٹی کرائسس کے اندر آپ کو سوشل میڈیا نے اس جنریشن کو ڈال دیا. ماڈرن ریلیٹیوزم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فالو یور ڈیزائر، فالو یور پیشن. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فالو دا ٹروتھ. فرق ہے نا دونوں کے اندر. میرے ڈیزائر فالو کرو، میرا پیشن بے شک، لیکن اگر وہ ڈیزائر اور پیشن ٹروتھ کے ساتھ ہے بالکل فالو کرو. ٹروتھ کے ساتھ نہیں ہے، اس بات کو آپ سمجھیے اچھی طریقے سے. تو یہ جو ڈیجیٹل ڈوپامائن ہے اس پر بہت لکھا گیا ہے، پڑھیے آپ لوگ اس کے اوپر. یہ ڈیجیٹل ڈوپامائن یہ ایک ایڈکشن کی شکل اختیار کر رہا ہے. اسکرولنگ، لائکنگ، نوٹیفیکیشن، کچھ اور، یہ دل مانگے مور، بس اسی کے اندر جو ہے تو آپ کو اس سے آپ کو نکلنا ہے. اس سے آپ کا کنٹرول اس کے اوپر آپ کو آنا چاہیے. اس کی ڈپینڈنسی اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو سب چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ جا کر کے انسان کو اس غلامی کے اندر لے جاتی ہے جس کے خلاف مولانا سید ابو العالم مودودی نے یہ پوری تحریک کھڑی اور ذہنی اور فکری غلامی سے نکالنے کی تحریک کی. آپ کا کلمہ کیا ہے جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں، یعنی جی لا الہ یعنی کیا؟ کوئی معبود نہیں، اور میں کسی کی نہیں مانتا، میں کسی کی چمچا گیری نہیں کرتا، میں کسی کی آجنا پالن نہیں کرتا، میں کسی کی چاٹوکاریتا نہیں کرتا. جتنے آقا بن سکتے ہیں، جتنے غلام ہو سکتے ہیں، سب کی غلامی سے انکار ہے لا الہ. اور یہاں پر اگر آپ اس غلامی کے اندر پڑ جائیں الرٹ ہو جائے. مودودی صاحب کا پورا لٹریچر اس لحاظ سے، انہوں نے وہ آزادی بتائی، حقیقی آزادی بتائی. پہلے غلاموں کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوا کرتی تھی، آج کیا ہے جی؟ اسمارٹ فون ہے. بولنے کو ذرا یہ ہوتا ہے، قبول نہیں کرتا جلدی. پہلے وہ غلامی الگ تھی، آج کی غلامی الگ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے زنجیریں لوہے کی تھی، اب یہ جو زنجیریں ہیں یہ الگورتھم کی، یہ ڈوپامائن کی زنجیریں. انسان